ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کی تو آپ نے باقاعدہ وہ پوسٹ دیکھی ہوگی جس میں انہوں نے مناظرے کا چیلنج دے دیا. انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو عقائد اور نظریات بیان کیے ہیں اس سے کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے. یعنی وہ اپنے آپ کی دل آزاری سمجھتے ہیں نا, توحید کا بیان کرنا ان کی دل آزاری ہے. تو کہتے ہیں چونکہ دل آزاری ہوئی ہے لہٰذا انہیں پاکستان آنے سے روکا جائے, ادروائز یہاں پہ جو ہنگامے ہوں گے اس کی ذمہ داری حکومت کے اوپر ہوگی. پھر انہوں نے کہا کہ اگر اس کے باوجود آپ انہیں لانا چاہ رہے ہیں تو آپ انہیں ہمارے سامنے بٹھا کر ہمارا مناظرہ کروائیں ان کے ساتھ. ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا مناظرہ کروایا جائے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ, تاکہ ہم ثابت کریں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے جو عقائد اور نظریات ہیں ان سے کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی, اور ہم انہیں بتائیں کہ ہمارے جو عقائد اور نظریات ہیں وہ درست ہیں اور آپ کے غلط ہیں. دیکھیں چند چیزوں میں ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے, ظاہر انسان ہے غلطی کر سکتا ہے. یزید والے مسئلے میں امام ابن تیمیہ کی وجہ سے وہ ڈیویٹ ہو گئے اور قسطنطینیہ کی بشارت فٹ کر دی, میں نے اس کا رد کیا تھا. 10 دسمبر 2011 کو میری ویڈیو آئی تھی حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ, مسئلہ نمبر 61. اس میں نے صحیح بخاری سے, سنن نبی داؤد سے, باقی کتابوں سے, حدیث کی کتابوں سے, جھوٹی تاریخ سے نہیں, حدیث کی کتابوں سے ثابت کیا تھا کہ وہ پہلے لشکر میں یزید ابن معاویہ شامل ہی نہیں تھا. بلکہ ہمارا معاملہ تو اس سے بھی آگے ہے کہ ہم تو یزید ابن معاویہ کے والد یعنی معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی علمی اختلاف رکھتے ہیں, کیونکہ انہوں نے خلیفہ برحق سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی مخالفت کی تھی. یزید تو شاہی کوئی نہیں, ہمارا تو معاملہ ہی ذرا ڈفرنٹ ہے. اسی طریقے سے چہرے کے پردے کے حوالے سے ان کا جو موقف ہے ہم اسے درست نہیں سمجھتے, اگرچہ کئی مسلمانوں کا یہ موقف ہے کہ چہرے کا پردہ عورت کا واجب نہیں ہے. امام خمینی کا بھی یہی موقف تھا اور غامدی صاحب کا بھی یہی موقف ہے, بلکہ غامدی صاحب تو 4 ہاتھ اب آگے نکل چکے ہیں, وہ تو اب بال ڈھانپنے سے بھی آری ہو چکے ہیں. تو اس طرح چند ایک باتیں ہیں جن پہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن اوورال ان کا کنڈکٹ قرآن و سنت کے مطابق ہے. سب سے بڑی بات ہے وہ اپنے آپ کو کسی فرقے سے منسوب نہیں کرتے, اس کی وجہ سے اہل حدیث بھی ان کے خلاف ہے. یہ جو سامنے سے سپورٹ کرتے نظر آتے ہیں نا, وہ صرف اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی بنیاد پہ وہ اپنے فرقے کو کوئی سپورٹ کر لیں. ادروائز جو ان کے کٹر قسم کے علماء ہیں انہوں نے باقاعدہ ویڈیوز ان کے خلاف بنائی ہیں پیس فتنہ کے نام سے. یہ فتنہ ہے کیونکہ یہ اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہتا, سلفی نہیں کہتا, مسلم کیوں کہتا ہے. اس وجہ سے وہ بھی کوئی ان سے خوش نہیں ہے. لیکن ظاہر بریلوی تو زیادہ ناراض ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اللہ سے مانگنے کا کیوں کہتا ہے. وہ ان کا ایک کلپ تھا نا جو بڑا وائرل ہوا تھا جس کی وجہ سے کافی ہنگامہ کھڑا ہوا, اس میں سلپ آف ٹنگ بھی ان سے ہو گیا تھا. ظاہر ان کی اردو زبان نہیں ہے اس طریقے سے اتنی فلوئنٹ, تو پریپوزیشن ان سے غلط استعمال ہو گئی تھی. لیکن وہ جملہ بتا رہا تھا کہ وہ یہ بول رہے تھے کہ آج کی ڈیٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگنا بھی حرام ہے. یہ بزرگ بابے جو ہیں یہ تو شاہی کوئی نہیں ہے, اگر رسول اللہ سے مانگنا حرام ہے تو ان بزرگوں سے جو قبروں میں ان سے مانگنا بھی حرام ہے. تو اس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگنا حرام ہے, وہ سے کی بجائے انہوں نے کو بول دیا. کو مانگنا حرام ہے, اور مانگنا بھی وہ گاف تو آپ کو پتا ہے ان لوگوں سے نکلتی کوئی نہیں, وہ مانگنا بھی ماننا نکل گیا. پتہ نہیں کو ربوں آئی ہوئی سی, پریپوزیشن بھی غلط لگ گئی اور لفظ بھی غلط نکل گیا اور جملہ بالکل صحیح بن گیا جڑا بالکل 180 ڈگری سی. ہاں تو محمد کو ماننا نکل گیا, حرام ہے. تو ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے تھے, لیکن وہ پورے کا پورا کانٹیکسٹ درست تھا. اس میں جملہ بتا رہا ہے کہ وہ یہ نہیں بولنا چاہ رہے, یہ بول رہے ہیں. انہوں نے ریٹن میں باقاعدہ معافی نامہ اپنا جاری کیا, لوکل پولیس اسٹیشن میں بھی جمع کروایا, اس کے باوجود ان لوگوں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا.